توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں۔ آج شب برات ہے اور آج شب احتساب بھی ہے، خود احتسابی کی بھی شب ہے، انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی۔ تو آئیے 1911 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے ان اجتماعی سطح پر خود احتسابی کی ایک مثال قائم کی۔ دنیا اسے شکوہ اور جواب شکوہ کے نام سے جانتی ہے۔ لکھا تو اقبال نے 1911 میں، ریلیونٹ یہ آج بھی ہے، بلکہ شاید 1911 سے زیادہ ریلیونٹ ہے آج کچھ حوالوں سے۔ اور خلاصہ اس کا یہی تھا کہ جیسے انسان کسی اپنے چاہنے والے سے جس سے بہت پیار ہو، اسے انسان ذہن میں آنے والے خیالات کو قلم بند کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ اقبال بھی شکوہ جواب شکوہ میں خداوند تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، گویا یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو مثالیں ہیں فالو کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے پاس وہ تو بہترین مثالیں ہیں، جو کتاب ہے فالو کرنے کے لیے وہ تو بہترین کتاب ہے، کامیاب ترین امت ہم کیوں نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے؟ سو شکوے کا آغاز اور پھر جواب شکوہ، بہت خوبصورت۔ شکوے کا آغاز اقبال یہاں سے کرتے ہیں کہ ابتداً تو کہ میں کیوں یہ سب کچھ دیکھتا رہوں، امت کی یہ بدحالی، امت کی یہ ناکامی، یا میں جرت کروں تجھ سے ہم کلام ہونے کی اور ذہن میں جو سوالات ہیں وہ پوچھنے کی، وہ رقم کرنے کی۔ سو کہا کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، اپنی مجبوریاں بیان کر رہے ہیں امت کی، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے، جس زبان نے ہمیشہ تیری حمد کی ہے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اپنے امت کی کنٹریبیوشن بتا رہے ہیں پہلے، تھی تو موجود ازل سے ہی، اے اللہ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے تو انصاف کر مالک، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہوا نہ ہو تو پھول کی خوشبو پھیلے گی کس طرح؟ اسی طرح اس امت نے تیرے پرچار میں کوئی کردار ادا کیا ہے نا، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ اور آگے کہا ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، اس امت سے پہلے ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے اور قومیں بھی تھیں، بس رہے تھے یہی سلجوق بھی نورانی بھی، بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، اور تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ سوال کیا، اب خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا یہ، اس قوم اس امت نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے نہیں،
قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بند کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ اور اے اللہ تو جانتا ہے نا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مستے مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہو، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، بنی غیروں کی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اب اقبال نے اپنے طور پر یہ شکوہ کر لیا، اب سنیے جواب شکوہ، کیونکہ یقیناً یہ بہت سارے اشعار جب آپ نے بھی سنے تو آپ کے بھی ذہن میں بہت سارے سوالات آئے ہوں گے، اب اقبال کے ہی قلم سے لکھا گیا، سنیے جواب شکوہ۔ سب سے پہلے آغاز یہاں سے کیا، کہا چونکہ اقبال کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بڑے درد دل سے یہ بات کی ہے، بہت یہ ساری باتیں میرے بہت دل سے نکلی ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ اب اقبال اپنے شکوے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کے آپ نے اشعار سنے، عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا، خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑی جرت کی ہے، بڑی بے باکی سے کام لیا ہے،
لیکن میری صدا پہنچ گئی, آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوا جو میں نے شکوہ بیان کیا, اس کو کہاں کہاں کس طرح سنا گیا. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی, پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی. بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی. کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا. اقبال کے شکوے کے بارے میں ابھی اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ شکوہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا معاملہ ہوا ہے. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا, عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تاج سرے عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا, آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں, زمین پر رہنے والے غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں. شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا کہا گیا, اور اس انداز سے کہا گیا. کس انداز سے؟ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے. یعنی اقبال کو اندازہ ہے کہ انہوں نے بے باکی سے کام لیا ہے. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے, ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. آئیے اب جواب آ رہا ہے. اب یہاں سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب یہ رسپانس آ رہا ہے. تو اقبال کے مطابق ان کے شکوے پر پہلا رد عمل, انیشل رسپانس کیا ہے؟ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا. یعنی اس کی تو انڈورسمنٹ مل گئی کہ ہاں غم انگیز ہے افسانہ تیرا. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کا کیا حسن ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. اب جب ہم سخن ہو گئے بندے اور خدا, تو اب باقاعدہ جواب کا آغاز. پہلا باقاعدہ جواب کہا, وہاں سے جواب آ رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو کرم کرنے پر آمادہ ہیں, اپنا عالم تو دیکھو, مانگنے والے ہیں یا نہیں تو دیکھو. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ یہ شکوہ تو کر لیا, کچھ اپنے کردار پہ بھی نظر کی ہے, کچھ اپنے اعمال پہ بھی نظر کی ہے. کہا ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں. امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. اقبال نے بت شکنی کی بات کی تھی. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں. تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے. حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. اور جواب شکوہ جاری ہے. ایک طرف توجہ دلائی, ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی. کس قدر, یعنی یہ اتنی ساری باتیں تو کر لی, لیکن ذرا اپنے اعمال تو دیکھو. کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے. کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن
تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ آپ کو یاد ہے اقبال نے پہلے ایک شعر میں یاد دلایا تھا, کہا تھا کہ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. اس طرز کا خلاصہ تھا شکوے میں. اب جواب شکوہ میں سنیے, کہا جا رہا ہے صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ جواب دیا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی. ہاں یہ ٹھیک ہے, تم نے ٹھیک کہا شکوے میں کہ تمہارے آبا و اجداد نے سب کیا تھا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیا کہا, کیا کہا؟ بہر مسلمہ ہے فقط وعدہ حور. ابھی شکوے میں آیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے صرف وعدے ہیں. کیا کہا؟ بہر مسلمہ ہے فقط وعدہ حور. شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فا تیرے ہستی کا ازل سے دستور. مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے, منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار, مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار, کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار, قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی. ارے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا, اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا, جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر, اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. اور کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار, تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار, تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی, نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رختے بردوش ہوائے چمنستان ہو جا. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رختے بردوش ہوائے چمنستان ہو جا. ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا, نغمہ موج ہے ہنگامہ طوفان ہو جا. کیسے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دشت میں دامن کوہسار میں
میدان میں ہے. یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. کیا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے؟ رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے. آخری شعر. عقل ہے تیری سپر. اب بتایا کہ کرنا کیا ہے، حل کیا ہے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. بس یہ بات کہیں تک پہنچے گی اور ختم ہو جائے گی. تیری ڈھال کیا ہے، تیرا ہتھیار کیا ہے؟ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول